عام معاشرہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. میں اکثر یہ اس انداز میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آج کی مسلمان قوم نے ہاتھ جوڑ دیا ہے. اے اللہ، نہ تیری ہدایت کی ضرورت ہے ہمیں، نہ تیرے رسول کی ہم اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا مقصود، محبوب و مطلوب تو دنیا ہے. ہم دنیا کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں. تیری ہدایت، تیری مرضی کی بجائے ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے اور گزار رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہدایت یا گمراہی. دیکھیں، دو ہی راستے ہیں، دو ہی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی طرح فرمایا ہے کہ لا یستوی الاحیاء والاموات، یعنی مردہ اور زندہ برابر نہیں ہے، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، اور ہدایت یہ اس طریقے سے وہ آیت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن دیکھیں دو ہی راستے ہیں، اور ہم نے ایک راستے کو چننا ہے اور ایک راستے پر چلنا ہے. یہ میں اللہ کی خاص عطا سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ ہی سے میں بات کر رہا ہوں. آپ نے ایک راستہ چن لیا ہے، جو بھی ہے، اندھیرا یا روشنی. تو مردہ زندگی یا حیات جاویدانی، ہم نے اس میں سے چن لیا ہے. تو دراصل ہم اندھیرے کو چن چکے ہیں. ہم نے اندھیرے کو روشنی سمجھ لیا ہے، اور ہدایت کو ہدایت کے مقابلے میں ہم نے گمراہ رہنا پسند کر لیا ہے. دیکھیں، بات بالکل سادہ ہے، اتنی کوئی مشکلات نہیں ہے سمجھنے میں. دراصل جو چیز نظر آ رہی ہے ہمیں، تو اس کو ہم نے مدعا بنا لیا ہے. جو چیز نظر سے غائب ہے لیکن ہے حقیقت، تو اس کو ہم یعنی بھلا دیا ہے ہم نے، اور اس کو غیر حقیقی سمجھ لیا ہے. حقیقت ہم نے سمجھ لیا ہے دنیا کی زندگی کو. دیکھیں، یہ ایک ایسی بات ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. ہمارے خیالوں میں دنیا بس رہی ہے، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، اور دنیا ہی کے لیے ہم جینا چاہتے ہیں. بس یہ سب کی کہانی ہے امت مسلمہ. میں تو دیکھیں آپ سے مخاطب ہوں، اور دنیا کے لوگ اور لوگ تو میرے مخاطب نہیں ہیں فی الحال. تو ہم نے فاستحب العمی علی الہدی، میرے خیال سے قوم سمود کے بارے میں وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ قرآن کی آیت ہے، بالکل مطلب مجھے یاد آ گئی. وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. تو انہوں نے اندھے رہنے کو پسند کر لیا ہدایت کے مقابلے میں. ٹھہر جائیں، ذرا سوچیں، خوب سوچیں. ہم اندھیروں کے پجاری ہیں، ہم نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے. بہت دنیا، بہت پیسہ، بہت اقتدار، یا زیادہ سب کچھ زیادہ تکاثر، تو یہ زیادہ شہرت، زیادہ عزت. آپ دیکھ لیں ہمارے یہ عام مظاہر ہیں. اب یہ ریڈ کارپٹ ہو گیا، یہ یا گارڈ آف آنر ہو گیا، میں ویسی، یا یہ سلامیاں ہو گئیں. ایک ایس ایچ او جاتا ہے تھانے میں، تو اس کو بھی وہاں سلامی پیش کی جاتی ہے. یعنی یہ عزت جو ہے، یہ جھوٹی عزت، اس کے ہم پجاری ہیں. وہ ایس ایچ او سے لے کر آپ پھر ملک کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، سب اسی عزت کے بھوکے ہیں.
اور آپ نے کیا کیا کر لیا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ ایک بات، دین ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہدایت کو ہم چھوڑ چکے ہیں، مختصر بات، اور گمراہ بھٹکے ہوئے ہیں، اور ہم نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دے دی ہے۔ یہ دیکھیں، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے پھر بھی یقین نہیں ہے کہ آپ میری بات کو سنیں گے، کیونکہ ہم پہ ایسی وہ بنی اسرائیل کے بارے میں ایک وہ آتی ہے، وہ اشربوا فی قلوبہم العجلہ۔ دیکھیں، چلے بنی اسرائیلی کی مثال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں ہمارے سامنے بیان کی ہیں تاکہ ہم سوچیں اس بات پہ۔ جو بنی اسرائیل بے نہیں، اس کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، یہ بات تو آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے اور فرعون کے دربار میں جو انہوں نے معجزات پیش کیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لاٹھی کا اژدہا بن جانا، سانپ بن جانا، یا ید بیضا، یہ دو بڑے بڑے معجزات تھے۔ تو وہ سارا مظاہرہ ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ باتیں تو پھیل جاتی ہیں، مصر اتنا بڑا شہر تو نہیں تھا، اور سارا یعنی اس دور کے حساب سے کوئی ترقی یافتہ شہر تھا۔ خیر، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ 6 لاکھ آبادی تھی بنی اسرائیل کی، تو اس مقامی لوگوں کی کتنی ہوگی مصر میں؟ تو خیر، لاکھوں کی آبادی تھی، جتنی بھی تھی لاکھوں کی آبادی تھی، 6 لاکھ تو یہی تھے، باقی وہ جتنے بھی تھے لیکن وہ غالب تھے۔ اب انہوں نے فرعون کے سامنے ہدایت پیش ہوئی۔ میں بنی اسرائیل کی ایک بات کی طرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہی کے بھائی بنتے سب کچھ، اور یہاں تک کہ وہ مقابلہ ہوا، جادوگر منگوائے گئے، مقابلہ ہوا، قرآن میں اس کی وہ ہے، تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، اور جادوگر جو ہے مسلمان ہو گئے، اور یہ بڑی بات تھی۔ اچھا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تقریباً 30 سال مصر میں رہے۔ یہ میں وہ دل کی سختی کی بات کر رہا ہوں، اور عقل اندھی ہو جاتی ہے جس طرح ہماری ہو گئی ہے، وہ میں بات کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، جو قرآن میں ہے، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، بالکل اپنی جگہ حقیقت ہے۔ 30 سال گزارے قوم موسیٰ۔ اچھا، پھر اس میں مختلف معجزات، مصیبتیں آئیں ان پر۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، آیات مفصلات، ایسی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بھیجی قوم فرعون پر۔ تو یہ سب وہ دیکھ رہے تھے، بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے۔ میں ایک نقطہ دے کہ بنی اسرائیل پر وضاحت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام حق ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ تو خیر، وہ سب نشانیاں انہوں نے دیکھی، قوم موسیٰ نے دیکھی، بنی اسرائیل نے دیکھی، اور پھر وہ ہجرت کا فیصلہ ہوا، اللہ تعالیٰ کو حکم آیا، تو وہ ہجرت کر لی۔ تو آگے پیچھے وہ انہوں نے پیچھا شروع کر دیا فرعون اور اس کے لشکریوں نے، اور یہ لوگ دریا کے کنارے پہنچ گئے، آگے راستہ نہیں تھا، ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ، تو وہ گھبرا گئے، یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پھنس گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ میرے رب کی طاقت ہے، رب میرے ساتھ ہے، ان معی ربی سیہدین۔ تو خیر، وہ موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوا کہ ان اضرب بعصاک الحجر، کہ لاٹھی کو، تمہارے پاس جو لاٹھی ہے اس کو مارو دریا پر۔ تو وہ دریا تقسیم ہو گیا، پہاڑ کی پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئیں، راستہ خشک ہو گیا ان کے جانے کے لیے، انہوں نے راستہ پار کر لیا۔ فرعون کا لشکر آیا تو وہ بھی اس میں آ گیا، ان راستوں میں ان کے پیچھا کرنے کے لیے۔ تو
ان کے سامنے غرق ہو گیا، پورا فرعونی لشکر غرق ہو گیا۔ یہ نشانی دیکھی، ادھر نشانیاں دیکھی ہیں، اور ان کی سانپ وغیرہ جو بھی آگے گئے، تھوڑا دیکھیں نا، آگے گئے تو یعنی ان سب سے چھوٹ کر اور آگے گئے تو ایک مندر میں، بت خانے میں کچھ پجاری تھے، بتوں کو سامنے جھکے ہوئے تھے۔ ان کو یہ منظر اچھا لگا، کس کو؟ قوم موسیٰ کو۔ تو کیا کہا؟ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ایسے دیکھو کتنا اچھا منظر ہے، ایسے خدا ہمیں بھی بنا کر دے دو، کتنا اچھا منظر ہے، ایسے معبود ہمیں بھی بنا کے دے دو۔ تو یہ اس کی ذہنیت تھی۔ اچھا پھر گئے وہ پھر ایک صحرائے سینا میں، وہاں پہ بادل، کیونکہ سارا ریگستانی علاقہ تھا وہ تھا، تو بادل کا سایہ ہو گیا۔ ظللنا علیکم الغمامہ وانزلنا علیکم المن والسلویٰ، خوراک کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے، من و سلوہ، اور بادل صاحبان کی طرح، مطلب دھوپ سایہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، بڑی نشانیاں تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ تم آؤ میں تمہیں کتاب دوں، 30 دنوں کے لیے بلایا۔ پھر جو بھی ہوا تو اب وہ گئے کوہ طور پر کتاب کے لیے اور ہدایت لینے کے لیے۔ تو ادھر جو ہے وہ سامری ایک ان کی قوم سے نہیں گیا لیکن مسلمان ہو گیا تھا، سنار تھا، تو اس نے قوم کے زیورات جو ہے اس کو اکٹھا کیا کہ بھئی یہ تم کیا کرو، میں تمہارے لیے، مجھے دو، میں اس کا کچھ بناتا ہوں۔ تو اس نے ایک بچھڑا بنا لیا اور اس میں کچھ ایسی سسٹم کیا کہ اس سے آواز آتی تھی، لہو خوار۔ تو پھر اس سامری نے قوم موسیٰ کو کہا، وہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے، یہ ہے تمہارا خدا، اس کو سجدہ کرو۔ تو ایک بہت بڑی تعداد نے اس کے سامنے سجدہ ریز آ گئی۔ کیوں؟ اسے ایک بیں بیں کی آواز آتی تھی۔ تو خیر وہ ساری باتیں ہو گئی۔ اب یہ میں ذہنیت بتا رہا ہوں کہ پیغمبر تو توحید کا پیغام لے کے آتا ہے اور اللہ کے سامنے سر جھکانے کا حکم دیتا ہے، اور اتنی طویل مدت 30 سال مصر میں رہے، اور پھر یہاں جتنا بھی رہے، تو اور پیغمبر کی بنیادی بات تو توحید تھی۔ قرآن میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہ اچھا، تو یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بت پرستی ان کے ذہن سے نہیں گئی۔ اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے یہ دنیا کی محبت، بچھڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی، یعنی ان کے دل میں تھی بچھڑے کی محبت، جو وجہ بھی تھی اس کی میں تاریخ میں نہیں جاتا، لیکن بچھڑا تعظیم، بچھڑے کی تعظیم۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، گائے کا ذبح کرنے کا حکم دیا، تو وہ بجائے تعمیل کرنے کے انہوں نے کہا اتتخذون ہزوا، اے موسیٰ یہ کیا مذاق کر رہے ہو تم ہم سے، گائے کو ذبح کریں؟ تو حکم تو تھا۔ تو وہ واقعہ بھی سورہ بقرہ میں آیا ہے، اور یہ بھی ہم سورہ بقرہ ہی کے مضامین پر بات کر رہے ہیں۔ تو خیر میغ چین 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 کر کے آخر فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ تو دیکھیں یہ قوم موسیٰ اور ہماری سمجھ میں توحید نہیں آئے گی۔ میں جتنا بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ میں سمجھا سکوں آپ کو۔ ہدایت اور گمراہی، روشنی اور اندھیرا، دنیا یا آخرت، بات تو میں کر رہا ہوں لیکن اثر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم سب لوگ دنیا کو مدعی زندگی بنا لیا ہے ہم نے، اور دنیا ہی
کو منزل بنا کر ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں. دنیا ہی ہمارا مدعا ہے. اور دیکھیں ہمارا ہر کام میں ذاتی مفادات ہیں، ذاتی فائدہ اور نفسانی خواہشات نفس کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا ہے. تو یہ تو بات یعنی خواہشات نفس، یہ تو دیکھیں ایک ایسی سادی سی بات ہے کہ ہم اپنی مرضی کے تابع ہیں، ہماری اپنی ترجیحات ہیں. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، کیا ہدایت ہے، پیغمبر نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. میں یہاں رک رہا ہوں، سوچیں اس بات پہ. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ دین کیا کہہ رہا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، رسول کی تعلیمات کیا ہیں، کوئی تعلق نہیں. عام معاشرہ پکار کے کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ، میں اکثر یہ اس انداز میں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آج کی مسلمان قوم نے ہاتھ جوڑ دیا ہے. اے اللہ، نہ تیری ہدایت کی ضرورت ہے ہمیں، نہ تیرے رسول کی ہم اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا مقصود، محبوب و مطلوب تو دنیا ہے. ہم دنیا کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں. تیری ہدایت، تیری مرضی کی بجائے ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے اور گزار رہے ہیں. یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آج کا ہمارا موضوع ہدایت اور گمراہی ہے. تو ہمیں ہدایت کا علم ہی نہیں ہے. ہدایت کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ یہ بات تو ابھی میں نے آپ کو بتائی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ ہمارا ہفتہ وار درس ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جو بھی ہے. تو ایک پرانا ہمارا ساتھی جو ہمارے ساتھ کافی عرصے سے شامل ہے، میری باتیں سنتا رہتا ہے. میں نے کہا کوئی سوال ہے؟ کہتے یہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہی بات تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے. یعنی میری باتیں سننے والا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ جو سن رہے ہیں میری باتیں، اس پر کوئی اثر نہیں ہونا. عام طور پہ کوئی اکا دکا کوئی اثر لے لے تو الگ بات ہے، لیکن عوام اپنی منزل بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہدایت کا نام ہمارے لیے کوئی اجنبی سا ہے. ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. میں آپ کی اپنی میں جو ہے آپ پر حاوی ہے. بس بات ختم ہو جاتی ہے. کیا مرد کیا عورت، آپ کی میں آپ پر حاوی ہے. دنیا آپ کے خیالات پر یعنی حاوی ہے. تو جتنی بھی میں یعنی میں اپنی ایک کہانی بیان کو، اپنے تجربات ہیں، جتنی میں بات وضاحت کرتا ہوں اور جو بھی میرے ساتھ ادھر ادھر ہیں تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی یہ بات کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہنا چاہتا ہوں. اور ہم دیکھیں ہم چونکہ اس گمراہ معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، گمراہ ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. اور ایک گمراہ کا مطلب جس کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے، گمراہ کا مطلب جو بنا سوچے سمجھے زندگی، ایسے لوگ، ایسے ماں باپ، ایسے والدین، ایسے آباء و اجداد جنہیں دین کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو ان لوگوں کے گھروں میں ہم پیدا ہوئے ہیں. حقیقت کا علم نہ ہمیں ہے، نہ ہم دنیا کے علاوہ کسی چیز کو حقیقت ماننے کے لیے تیار ہیں. تو باتیں پھر بیکار ہو جاتی ہیں. بہرحال میں نے تو اپنی بات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو سورہ بقرہ کی میں آیت نمبر 256 آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ بہت اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے نام نہاد مسلمانوں، اے برائے نام مسلمانوں. دیکھیں یہ الفاظ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد؟ تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان میں خشیت پہ جائے، ان کے دلوں میں خشیت، میری خشیت پیدا ہو جائے، مجھ سے ڈریں، میرے عذاب سے، میری نافرمانی سے، اور اللہ کی یاد کے لیے یہ مستعد ہو جائے.
اور جو کچھ میں نے حق کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اور بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، سورہ صف کی آیت ہے۔ کیوں کہتے ہو اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو وہ بات جو جس کو تم کرتے نہیں ہو، کیوں کہتے ہو وہ بات؟ سورہ منافقون مستقل ایک سورت ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ منافق، مدینے کے منافق کیسے تھے؟ بس اپنے آپ کو دیکھ لیں، جو دنیا دار تھے، ہم بھی دنیا دار ہیں، جو دنیا کو جنہوں نے ترجیح دے دی تھی آخرت کی زندگی پر، جو رسول کو زبان سے مانتے تھے، دل سے قائل نہیں تھے رسول کے رسالت کے، ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ کوئی ایک صفت ہم میں بتا دیں مدینے کے یہود اور ہم میں جس میں فرق ہو۔ وہ دنیا دار مسلمان تھے، ہم بھی ہیں، وہ برائے نام مسلمان تھے، ہم بھی ہیں، انہوں نے دنیا کو ترجیح دے دی تھی، آخرت ہم نے بھی دے دی ہے۔ وہ بھی جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، ہم بھی جو کہتے ہیں اس کو وہ تو جانتے تھے، لیکن ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب بھی ہمیں نہ معلوم ہے، نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ، تو یہ دیکھیں ساری باتیں ہیں، اور آپ ذرا سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں تو زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں میں یہاں آپ سے بیٹھا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، تو میرا تو اور کوئی مشن مدعا ہے نہیں، میرا کوئی سوائے خیر خواہی کی میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ آپ سے میں بات کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک بات کنوے کر دوں۔ باقی تو قبول کرنا نہ قبول کرنا تو اللہ تعالیٰ اس میں زبردستی نہیں کرتا، تو میں کیا کروں گا۔ لا اکراہ فی الدین، دین کو قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اے نام نہاد مسلمانوں، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی۔ اب فمن یکفر بالطاغوت، تھوڑا سا مضمون کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ جس نے طاغوت سے انکار کر دیا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پہ ایمان لے آئے۔ تھوڑا سا یہاں رک جائے، طاغوت کیا ہے؟ دیکھیں دنیا میں آ کے یا تو آپ حق کو منزل بنا لیں گے، اللہ کو منزل بنا لیں گے، اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں گے، آخرت پر آپ کا یقین ہوگا، اور آخرت کے فائدے کے لیے دنیا کے فائدے کو آپ قربان کر دیں گے۔ یا تو یہ ہے، یعنی یقین کا یہ اگر آخرت پر آپ کا یقین ہو تو ظاہر ہے کہ دنیا کا فائدہ پھر آپ کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھے گا، دنیا کا فائدہ۔ تو اب فمن یکفر بالطاغوت، یہاں تھوڑا سا رک جائے۔ جس نے انکار کر دیا طاغوت سے، طاغوت اللہ کے مقابلے میں ہر باطل قوت، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے جو بھی اللہ کے مقابل آتا ہے۔ اللہ بڑا ہے، اگر کوئی کسی کو آپ نے بڑا کہہ دیا قول سے یا عمل سے تو وہ طاغوت ہے۔ نفس کا کہنا آپ نے مان لیا اور اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا تو آپ کا نفس آپ کا طاغوت بن گیا۔ شیطانی طاغوتی قوتیں، باطل قوتیں اللہ کے مقابلے میں، طاغوت کا معنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے مقابلے جو بھی باطل ہے وہ آپ کا نفس ہو سکتا ہے سب سے پہلے، کیونکہ آقا نے فرمایا آدھا عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ تو یہ طاغوت ہے۔ پھر معاشرہ ہے، آپ کی بیوی ہو سکتی ہے طاغوت، آپ کا شوہر ہو سکتا ہے، بچے ہو سکتے ہیں، ماں باپ ہو سکتے ہیں،
آپ کا یار دوست ہو سکتے ہیں. لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ بھی ہے نا قرآن میں. یوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش میں رسول کے راستے پر چلا ہوتا. ظالم اپنی انگلیاں چبائے گا افسوس کے مارے، اور افسوس کیا ہوگا کہ کاش میں رسول کے راستے پر چلا ہوتا، اللہ کو منزل بنا لیا ہوتا، آخرت کو ترجیح بنا لی ہوتی اور کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے تو ہدایت آ جانے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی. تو طاغوتی کی قوت، یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، یہ دو کام کرنے ہیں آپ نے، دو کام کرنے. طاغوت سے انکار نہیں چاہیے. دنیا کا فائدہ، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت، دنیا کا مال میرا مقصود نہیں ہے. ضروریات ہیں، مال آ گیا، ظاہری عزت آ گئی، میں اس پہ دھوکہ نہیں ہوں گا. مجھے نہ دولت چاہیے، نہ عزت چاہیے، نہ شہرت چاہیے، اور دنیا کا مجھے کوئی مال اسباب میں مقصد نہیں ہے میرا. ضروریات ہیں، اللہ جسے دینا چاہے جتنا بھی دے، وہ بھی امتحان ہے، میں اس امتحان سے گزر جاؤں گا، اس کو امتحان سمجھوں گا. مال، دولت، عزت، شہرت اگر ہو یا نہ ہو، جو بھی ذلت خواری یا کوئی بھی مجھے برا بھی کہے، میں اس کو امتحان سمجھوں گا اور برداشت کروں گا. طاغوت سے انکار اور اللہ کا اقرار. ایمان، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، ایمان کا مطلب یقین. اللہ پر یقین کیا مطلب؟ یہ یقین نہیں جو مشرکوں کا ہے. مشرک بھی اللہ پہ یقین رکھتے تھے کہ خالق سماوات والارض ہے، روزی کا دینے والا اللہ ہے، اور رزق کا دینے والا اللہ ہے، اور بارش برسانے والی اللہ کی ذات ہے. قرآن میں ہے. یہ تو مشرکوں کا بھی عقیدہ ہے. ہر کوئی مانتا ہے کہ بھئی زمین اور آسمان اور اللہ کے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، مجھے اللہ نے بنایا ہے. رزق، آسمان سے پانی اللہ تعالیٰ برسا رہا ہے، رزق بھی اللہ تعالیٰ نے، ذرائع رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ نہیں، یقین یہ کہ اللہ میری منزل ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مقصود نہیں ہے، کوئی مطلوب نہیں ہے. یہ یقین آ گیا، میری منزل اللہ ہے، میرا رخ اللہ کی طرف ہوگا، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. دیکھیں یقین کی بات ہے، ساری بات ہی یقین کی ہے. اسلام کی بنیاد یقین ہے، اور ہمارا یقین دنیا پر ہے، اور اس یقین سے ہمارا انکار ہے. توحید، رسالت اور آخرت سے ہم منکر ہیں. اس کی حقیقت سے نہ تو واقف ہیں، نہ واقف ہونا چاہتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا؟ مجھے اپنی زندگی کا وہ دن آپ نہیں بتا سکتے، وہ لمحہ، وہ مہینہ، وہ سال، جب آپ نے سوچا ہو کہ توحید کی حقیقت کیا ہے، معنی کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، رسالت کے تقاضے کیا ہیں، معنی کیا ہیں، کیا ضرورت ہے، آخرت کی ضرورت کیا ہے، کیا معنی ہے. اور کبھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا میری حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں، کبھی بھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا. تو بس اور کیا مطلب آپ کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہمارا ایک دعویٰ ہے کہ بھئی میرا مفاد، میں اور میرا مفاد، اور دنیا، انجوائمنٹ، مزہ، دولت، عزت، شہرت، زر، زمین. دیکھ لیں، یہی ہماری زندگی کی بنیاد ہے، ہمارا یقین ہے اس پہ. آج دیکھ لیں، ہمارا جو ملک کا صدر ہے وہ بے نظیر صاحبہ کا شوہر ہے، صدر زرداری. اب عمر وہ قوہ جواب دے رہے ہیں
لیکن حسرت ہے کہ پاکستان کا صدر بن جاؤ، اور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی تمہیں صدارت چاہیے تو لے لو، بہت مال دولت کارخانے وغیرہ ہیں، لیکن کیا کرے گا؟ ویسی یہ علامات ہیں، بس اس کو یہ چاہیے، اور ہمیں بھی یہی چاہیے، دنیا چاہیے چاہے جتنی بھی ہو، لیکن ہم نے دنیا کا بھوکا رہنا ہے اور دنیا ہی کے پیچھے دوڑنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم